اور مصارف زکوٰۃ میں قرآن پاک نے بیان فرمایا انما صدقات للفقراء، فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین کے لیے ہے، مؤلفۃ قلوب کے لیے ہے۔ یعنی کہ فقراء سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے مطلب اتنا سا ہو کہ وہ اپنی ضروریات بڑی مشکل سے پوری کرے، تنگ دستی سے پوری کرے، لیکن کسی دوسرے کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ اور مسکین سے مراد یہ ہے کہ جس کے اپنے پاس بھی اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے، مطلب یہ فقیر سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک درجہ تھوڑا اوپر ہے۔ اب اس کے آگے والے جو 6 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ یا ایک جورسپروڈنس کا اصول ہے کہ وہ ان 6 کے اندر ان 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر عاملین ہیں یا کسی کو آپ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، یا کسی قرض دار کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یا کوئی ابن السبیل ہے، مسافر ہے، اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جہاں بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں وہاں پر فقیر اور مسکین یعنی کہ ان 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثال اس کی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے، قرآن پاک نے فرمایا کہ مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اب ایک شخص سفر کر رہا ہے، اس کی جیب میں جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ بھی ہے، اے ٹی ایم کارڈ بھی ہے، وہ لاکھوں روپیہ بھی ہے اس کے پاس، اور اس کو اس وقت سفر کے اندر پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو گویا کہ اگلے جتنے بھی مصارف ہیں ان کے اندر فقر اور مسکین کی شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب اگر وہ مسافر ہے اور گھر میں بے شک وہ لاکھوں روپے کا مالک ہے، کروڑوں اربوں کا مالک ہے، لیکن اس وقت اس کی جیب کٹ گئی ہے، جیب میں اس کے کچھ بھی نہیں ہے، گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، اس صورت میں اگرچہ بیک گراؤنڈ پہ وہ اربوں روپے کا مالک ہے، اب وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ پہلے 2 اسباب جو تھے یا شرط جو تھیں وہ پائی جا رہی ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا۔